بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا رزلٹ بمطابق 1441 ہجری اور سن 2020 کا آ چکا ہے۔ اس امتحان کے تحت جو طلباء و طالبات پاس ہوئے ہیں یا پوزیشن جن طلباء و طالبات نے حاصل کی ہے، میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور انہیں مزید ترقی و کامیابی نصیب فرمائے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو عابد سلطان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اس امتحان کے تحت کچھ بچے جو ہیں انہوں نے امتحان نہیں دیا تھا اس سال، تو وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو وہ بار بار 2-3 سوال پوچھ رہے تھے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ان کے ان تمام مسائل کو ایک یکجا کیا جائے اور ان کا حل ایک ویڈیو کے اندر بتا دیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو 2-3 ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور بغور ان کو سننا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کا جنہوں نے امتحان دیا ہے اور ان میں سے کچھ طلباء و طالبات چاہتے ہیں کہ اپنے پرچوں پر نظر ثانی کروائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق المدارس کے تحت ضمنی امتحان کا انعقاد کب ہوگا، اور تیسری بات جو زیادہ پوچھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امتحان پر نظر ثانی کیسے کرائی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں کہ پرچوں پر نظر ثانی کب ہوگی، اور دوسری امتحان کا انعقاد کب ہوگا، اور نظر ثانی کیسے کروائی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سالانہ امتحان 1441 ہجری میں شرکت کرنے والے طلباء و طالبات حسب معمول اس سال بھی اپنے امتحانی پرچوں پر نظر ثانی کروا سکتے ہیں۔ ان کو اجازت ہے کہ نظر ثانی کروانے کی۔ سالانہ امتحان کے نتائج کے اعلان کے بعد 1 ہفتہ کے اندر نظر ثانی کی درخواستیں موصول کی جائیں گی اور مطلوبہ پرچوں پر نظر ثانی کروانے کا عمل جلد مکمل کرایا جائے گا۔ اس لیے کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر ثانی کروائی جائے تو جلد از جلد اپنا یہ لایا عمل جو مکمل کریں۔ نظر ثانی کی درخواست میں طالب علم کا نام، رقم الجلوس یعنی رول نمبر اور درجہ اور متعلقہ پرچہ جس پر نظر ثانی مطلوب ہے کا نام ضرور تحریر کریں۔ کوشش کی جائے کہ وفاق کا مرتب کردہ نظر ثانی فارم ہی استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کریں، ہم آپ کی بھرپور حل کریں گے اور آپ کو بذریعہ واٹس ایپ وہ فارم بھی بھجوا دیں گے۔ ایک پرچہ و نظر ثانی کی فیس متعلقہ درجہ کی مکمل داخلہ کی فیس کے مساوی ہوگی، یعنی اگر ایک پرچہ کی نظر ثانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنی فیس درجے کی دی تھی اتنی فیس دینی پڑے گی۔ وفاق کے تحت ضمنی امتحان کا انعقاد امثال وفاق کا ضمنی امتحان 20، 22 اور 23 اگست 2020 بمطابق 29 ذوالحجہ 1441 ہجری 2-3 محرم الحرام 1442 ہجری بروز جمعرات ہفتہ اتوار ہوگا۔ ضمنی امتحان کے پرچہ حسب معمول صبح و شام دونوں وقت میں ہوں گے۔ ضمنی امتحان کے لیے راسب یا ضمنی طلباء و طالبات کے لیے داخلہ فارم سالانہ امتحان کے نتائج کے اعلان کے بعد 3 یوم کے اندر وصول کیے جائیں گے۔ ایسے طلباء و طالبات جن کو سالانہ امتحان میں رقم الجلوس جاری ہو چکے ہیں لیکن اپنی بیماری یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے سالانہ امتحان میں شرکت نہیں کر سکے، ان کے داخلہ فارم داخلہ فیس 17 ذوالحجہ 1441 ہجری و مطابق 8 اگست 2020 تک دفتر وفاق کو پہنچنا ضروری ہے۔ اب رہی آخری اور اہم بات کے ضوابط برائے ضمنی امتحان اور نظر ثانی۔ ضوابط کیا ہیں؟ ضمنی امتحان میں صرف راسب یا ضمنی طلباء و طالبات شرکت کر سکیں گے۔ صرف امثال 1441 ہجری میں معروضی حالات کی وجہ سے سالانہ امتحان میں شرکت نہ کرنے والے طلباء و طالبات ضمنی امتحان کے لیے دوبارہ اپنا داخلہ بھجوا سکتے ہیں۔ کامیاب طلباء نمبروں کے اضافے کے لیے دوبارہ امتحان دینا چاہیں تو وہ اپنا پہلا پرچہ کینسل کروائیں گے۔ اس کے بعد امتحان میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ پرچہ کینسل کروانے کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ دوبارہ شرکت کی صورت میں پہلے حاصل کردہ نمبر کل عدم شمار ہوں گے اور بعد والے نمبروں کا اعتبار کیا جائے گا۔ نظر ثانی میں بھی متعلقہ پرچے کے پہلے حاصل کردہ نمبر کل عدم یعنی ختم شمار ہوں گے اور بعد نظر ثانی یعنی ری چیکنگ کے بعد والے نمبروں کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے بعد والے نمبر کم ہوں یا زیادہ۔
آخری بات، قدیم فاضلات کا پرچہ بروز ہفتہ بتاریخ 2 محرم الحرام 1441 ہجری و مطابق 22 اگست 2020 صبح کے وقت ہوگا۔ نوٹ: نظر داخلہ فارم اور نظر ثانی فارم وفاق کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو مشکلات ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس کریں، ہم آپ کو فارم واٹس ایپ بھی بھجوا دیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔